السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال۔ ناظرین، سیانے کہتے ہیں بری بات منہ سے بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ کو خونی مارچ کہا جا رہا تھا۔ یہ بات اس وقت حقیقت بن گئی جب صادقی سے آگے چینل 5 کی خاتون رپورٹر صدف نعیم عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لانگ مارچ کو وہیں روک دیا۔ اس واقعے کے بعد صحافی برادری رنج اور افسوس کی کیفیت کا شکار ہے۔ حکومتی شخصیات کے تعزیتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تعزیت، رنج اور افسوس کا اظہار اپنی جگہ، لیکن اس دردناک سانحے نے لانگ مارچ کے انتظامات پر سنجیدہ سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ لانگ مارچ تحریک انصاف نے کیے ہیں۔ اگر اتنی تجربہ کار جماعت کے حالات یہ ہیں اور بالخصوص خاتون صحافیوں کے لیے ان کے انتظامات کا حال یہ ہے تو یہ صورتحال افسوسناک ہی رہی، قابل مذمت بھی ہے۔ اگر مارچ کی انتظامیہ مکمل حفاظتی اقدامات نہیں کر سکتی تو مارچ کو روک دیں، صحافیوں کی جانوں سے نہ کھیلیں۔ اس مارچ کے منتظمین کی نااہلی اور غفلت ان کو بھی اس سانحے کا ذمہ دار بناتی ہے۔ عمران خان نے بھی صرف اظہار افسوس اور دعائے مغفرت پر اکتفا کیا۔ گئی ہوئی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اگر وہ خاتون صحافی کے اہل خانہ کے لیے امداد کا اعلان کر دیں تو شاید ان کی مشکلات میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان کی صحافتی برادری صدف نعیم کے اہل خانہ کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے۔ ہم جاں بحق رپورٹر کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی انکوائری کرائی جانی چاہیے۔ اس واقعے کے بارے میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ 3 سینئر ترین صحافی اور تجزیہ کار موجود ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب موجود ہیں۔ افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تینوں میرے سینئرز ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر۔ افتخار صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، صدف ہماری کالیگ تھیں، اب اس دنیا میں نہیں رہیں، یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، کیا یہ صرف اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا ہی بس کافی ہے، یا ایکچولی کچھ ہماری بھی غلطی ہے کہ فیلڈ رپورٹنگ کو جس طرح سیف ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاں ٹرین نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو انتظامات وہاں پہ کیے گئے ہیں جس طریقے سے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی صحافی کے ساتھ، خاص طور پہ خاتون صحافی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گیدرنگز کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے واقعات، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، ہراسمنٹس ہو چکی ہیں، ہیوملیٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ ایک جانی حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دونوں ان کی انتظامیہ کہ کیا کر رہی تھی اور ہمارے جو کام کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں۔ ہمارے مالکان ہم سے ایکسپیکٹ تو بہت کرتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے کبھی ٹریننگ کرائی ہے، نہ ایسی صورتحال کے بارے میں کوئی یہاں پہ ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ ابھی مجھ سے سینئر مظہر عباس صاحب بتائیں گے کہ کیا زندگی میں ایسا کبھی انہوں نے کوئی کورس کیا کہ ان حالات میں کیسا ہونا چاہیے، ٹرک پہ کیسے بیٹھنا ہے، ٹرک پہ اگر جھٹکے لگ رہے ہیں، ہچکولے لگ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، خدا نخواستہ اس ٹرک پہ مخالفین حملہ کر دیتے ہیں سیاسی، تو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، رپورٹ بھی کرنا ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے فرینکلی، وہ اچھرے کی تھی اور اچھرے میں بہت لمبا عرصہ رہا ہوں، اور بچوں والی تھی، روزگار کے لیے محنت مزدوری کر رہی تھی، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عظیم ہوتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پہ شہید ہوتے ہیں۔ وہ ڈیوٹی کرتی ہوئی شہید ہو گئی ہے، اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان سے بھی، گورنر سے، پنجاب سے بھی، چیف منسٹر پنجاب سے بھی، اور تمام صحافتی تنظیموں سے بھی کہ وہ اس مسئلے میں اس کی مالی مدد کریں۔ اور دوسری، آپ نے جو بات انکوائری کی، بالکل ہم کسی کو پنش نہیں کرنا چاہتے ان کال فار، لیکن نیگلیجنس کی جو ہوتی ہے اس کی بھی تو سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دنیا میں نیگلیجنس کی سزا ہے، دنیا میں تو یہ بھی سزا ہے کہ اگر آپ کسی کو مرا ہوا دیکھ لیں اور رپورٹ نہ کریں تو آپ اتنے ہی مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں جتنا اس کو قتل کرنے والا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اتنا سمپل نہیں اس کو لیا جائے جتنا لے لیا گیا ہے۔ آئی ایم ویری سوری، آئی ایم شاکڈ، میں بہت ڈسٹرب ہوں جب سے مجھے صدف کے بارے میں پتہ لگا۔ یار کیا ہے زندگی، 12 سال آپ محنت کرتے ہو، اینڈ آفٹر 12 ایئرس کیا ملا ہوگا اس کو؟ وہ آپ کے اور میرے مقابلے میں
وہ کچھ بھی نہیں لے رہی ہوگی, پتہ نہیں اس کو تنخواہ بھی ماہانہ مل رہی ہوگی یا نہیں مل رہی ہوگی. دیز آر دا ویری سیریس کوشچنس اینڈ دے ڈسٹرب یو. مظہر عباس صاحب, آپ سر خود صحافتی تنظیموں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا ہے, بہت بڑا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس تمام معاملات کے اندر. سر سیاسی جماعتوں کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنے انتظامات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی صحافی کے ساتھ جو ہے مطلب جان سے جانا. مجھے تو نہیں یاد آتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ کبھی کسی گیدرنگ کے حوالے سے ہوا ہو, لیکن خواتین صحافیوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہو چکی ہیں, اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. کیا وہاں پہ سیفٹی پریکاشنز مزید بہتر ظاہری باتیں ہونے چاہیے تھے یا نہیں؟ شکریہ منصور. دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے بہت ہی بالکل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. کس طرح واقعہ ایگزیکٹلی کس طرح پیش آیا اس کی تفصیل تو نہیں پتا مجھے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے ایک حادثہ ہی ہے میرے نقطۂ نظر سے. کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تو نہیں ہوگی کہ اس طرح کسی کو مار دیا جائے, تو ایک حادثہ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ تحریکوں کے درمیان, ایک تو جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے, تو اس کا تو ہمارے یہاں کوئی بالکل بھی تصور نہیں ہے کہ آپ موب مینٹالٹی کا تصور نہیں ہے. موب مینٹالٹی کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. فرض کریں کوئی کیوس ہو جائے, کوئی اسٹیمپیڈ ہو جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے, تو رپورٹرز کو, کیمرامینس کو, فوٹوگرافرز کو کیا پریکاشنری میجرز لینے چاہیے. کچھ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. اور لیکن جو تحریک جب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کچھ ایمبولینسز بھی چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں اس ریلی میں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کوئی بیمار پڑ جائے ایک دم اچانک, کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, تو ایمبولینسز کا ہونا جلوس میں بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک امیجیٹ جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ مل جائے. تو مجھے نہیں پتا اگر وہاں ایمبولینس تھی کوئی یا نہیں تھی. ایمبولینس ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ امیجیٹ فرسٹ ایڈ مل جاتی اور اس کے بعد ہاسپٹل بھیج دیا جاتا. تو تفصیلات آئیں گی سامنے تو یقیناً اس پر زیادہ بات ہو سکتی ہے. لیکن انکوائری کا کیا ہوتا ہے, انکوائری بیسکلی ہوتی ہے کاز آف ڈیتھ, کس طرح ہوا پورا حادثہ, وہ یہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں. اب ظاہر ایک موب ہے, اگر آپ نے ایمبولینس نہیں ہے اور آپ نے اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے تو ڈیفینیٹلی گاڑی کے نکلنے میں پرابلم ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آرگنائزرز کو جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی بھی انہیں 4 نومبر تک جو ہے ابھی آگے بڑھنا ہے, تو خدا نہ خواستہ کوئی اور حادثہ اس طرح کا نہ ہو جائے. تو اس سب کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی جس طرح افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ پرائم ریسپانسبلٹی تو اس چینل کی بنتی ہے جس نے اس کو اس کوریج کے لیے بھیجا تھا, کہ وہ ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے. باقی جو ہے وہ تحریک انصاف اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, تحریک انصاف کو بھی, پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, مرکزی حکومت کو بھی ان کے, کیونکہ آئی ایم شیور کہ جو تنخواہوں کے معاملات ہیں کا مجھے نہیں صحیح علم, لیکن جو جنرلی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ تنخواہیں بہت سی جگہوں پہ وقت پہ نہیں ملتی. تو اس کی مالی حالت کیا ہے, کس طرح کے حالات ہیں. ظاہر زندگی کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن وہ نہیں رہی اب اس دنیا میں. اللہ جو ہے وہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے. لیکن یہ حادثہ جو ہے یہ بہت ہی میرا خیال ہے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے بحیثیت جرنلسٹ بھی, کہ اور انتظامیہ ہر چینلز کی انتظامیہ جو ہیں ان کو خدا کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے رپورٹرز خود کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب ہم کنٹینرز تحریک جلوس میں جا رہے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی کس پوزیشنز پہ ہونا چاہیے. سب کو شوق ہوتا ہے کہ اس مین کنٹینر پہ سوار رہیں, وہ بھی بہت زیادہ جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہوتی چیزیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے چینلز وغیرہ کسی جرنلسٹوں کی سیفٹی ٹریننگ کا انتظام کریں گے یا انشورنس کا انتظام کریں گے. لیکن ساری مظہر صاحب میرے پاس ایک ابھی ایک میسج آیا ہے, میرے خیال میں اس کو ہم ویسے ریکنفرم بھی کریں گے. میرے خیال میں وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے ان کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ ایک امداد کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے.
just trying to confirm this. میرے خیال میں میری ٹیم اگر اس چیز کو ذرا کنفرم کر لے گی. مجھے امید ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی کرے گی اس کے لیے. لیکن یہ جہاں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے وہاں یہ باقی چینلز کے لیے, میڈیا گروپس کے لیے یہ ایک الرٹ بھی ہے کہ آپ خدا کے لیے جب اپنے لوگوں کو اس کی کوریج کے لیے بھیجیں, چاہے وہ DSNG اسٹافرز ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, تو بیسک ٹریننگ اور لائف انشورنس, یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن یہ دو بیسک ایسی چیزیں ہیں جس کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل آئی ایگری ود مظہر کے جو لائف انشورنس کی بات کر رہے ہیں, اگر میری ڈیوٹی آپ ایک علاقے میں لگاتے ہیں اور ایک ایسے علاقے میں لگاتے ہیں جو ڈینجر زون ہو سکتا ہے, بھلا آپ اس ہفتے کے لیے میری لائف انشورنس کرا دیں. اگر آپ اتنی غریب مالکان ہیں کہ آپ میری ساری زندگی کی انشورنس نہیں کرا سکتے, تو جس علاقے میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں اس کی ایک اسپیسیفکلی شارٹ ٹائم کی انشورنس ہوتی ہے, وہی کروا دیں کم از کم. میں اس چیز کے اندر ایک صرف ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ویسے تو ظاہری بات ہے فیلڈ رپورٹنگز آپ تینوں نے بھی فیلڈ رپورٹنگز کی ہے, لیکن میں نے جو تھوڑے سے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. میں افتخار صاحب کو بھی تھوڑی دیر پہلے بات بتا بھی رہا تھا کہ انٹرنیشنلی میں نے مختلف جو مارچز ہوتے ہیں میں نے ذرا اس کو آبزرو کیا ہے, خاص طور پہ جاپان کے اندر بھی اور بھارت کے اندر بھی. وہاں پہ جب اس طرح جلوس نکلتے ہیں اور کوئی بہت بڑا ایک لیٹس سے کنٹینر ہے یا بہت بڑی کوئی بس ہے جس کے اوپر سوار ہو کے جو ہے وہ اس طرح موب کے تھرو جو ہے وہ وہیکل جا رہا ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے اس جماعت کے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد ایک ہیومن چین بناتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے بڑی سلو سپیڈ پہ چلنا ہوتا ہے تو ایز سچ کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ ہیومن چین بنا کے اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں, اور وہ ہیومن چین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو وہیکل ہوتا ہے وہ آہستہ 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 آگے جاتا ہے. اس کی ریزن ہی یہی ہوتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی شخص اس وہیکل کے نیچے نہ آ جائے, سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی اور سیفٹی ریزنز کی وجہ سے بھی, تاکہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ ہو. بٹ آبویسلی وی ہیو ناٹ سین سچ اے تھنگ, ہمیں کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آیا. اور میں صرف اس پہ یہ نہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کروں گا, ہم نے اور بھی جو لانگ مارچز دیکھے ہیں, بلاول بھٹو نے بھی نکالا, مریم نواز نے بھی نکالا, ہم نے کہیں پہ اس قسم کا جو انتظام ہے وہ نہیں دیکھا. بس وہ اندھا دھند جو ہے وہ آگے چلتے رہتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ بھئی کوئی سیفٹی یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہو, کیونکہ وہاں پہ اتنا میوزک لگا ہوا ہے, اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی. کسی نے اگر وہاں پہ چیخ بھی مار دی نا کہ بھائی جان بریک لگائیں, تو کسی نے آگے سے روکنا بھی نہیں ہے. مظہر صاحب یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی, منصور میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جو 18 اکتوبر 2007 کو جو بے نظیر بھٹو صاحبہ والا واقعہ ہوا تھا, کارساز والا, اس کے اندر اس طرح کی چین بنی تھی, اور اسی وجہ سے وہ جو 2 سوسائڈ بامبرز تھے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ وہ اتنا بڑا کارڈن بنایا ہوا تھا انہوں نے جانثار بے نظیر نے, کہ وہ کسی بھی طریقے سے, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی ان کو کیونکہ پہلے ہی سیکیورٹی الرٹ تھے, کہ تاکہ وہ کوئی لوگ جو ہے بالکل بس کے اور کنٹینر کے بالکل قریب نہ پہنچ پائیں, اور اسی وجہ سے وہ جان بچ گئی. یہ نیگلیجنس ہوئی تھی, یہ لیپس ہوا تھا 27 دسمبر کو, کہ جو جگہ جو گیٹ کے اندر کا احاطہ بالکل خالی رہنا چاہیے تھا وہاں لوگ جمع ہو گئے جن کو وہاں جمع نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہاں نیگلیجنس ہوئی, کرمنل نیگلیجنس ہوئی, اور 18 اکتوبر کو گو کے بڑے لوگ ہلاک ہوئے, اس میں شہید ہوئے کوئی 150 کے قریب. لیکن انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس بامبر کو اس تک آنے نہیں دیا, حالانکہ 2 بام ہوئے تھے اور پہلے بام میں بہت زیادہ وہ ہوا, تو اس کے باوجود وہ جو لڑکے تھے انہوں نے وہ حصار نہیں توڑا, جو بیچارے اس میں شہید ہوئے وہ اپنی جگہ کام آیا نا سر, وہ ہزار ہی کام آیا پھر. بالکل سر مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, میں عامر زیاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا عامر صاحب میں اب آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس آلسو. میں سر ایک چیز میرے ذہن میں سوال آتا, پلیز آپ ذرا ہماری اس میں ذرا مدد کر سکیں, بلکہ میری مدد خاص طور پہ کر سکیں, کیونکہ یہ کمزوری میری ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی. عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کو ایک تو بڑی سلو پیس میں جا ہی رہے ہیں, بڑے شارٹ ڈسٹنس میں روزانہ چیزیں کور کر رہے ہیں, اور روزانہ چیزیں کور مطلب ڈسٹنس بڑا کم کور کرتے ہیں, اینڈ دین ہی گوز بیک ٹو لاہور آلسو. لاہور, اور کل بھی انہوں نے ایک دم جو ہے لاہور کا فیصلہ کیا. اسد عمر صاحب نے ایکچولی وہاں پہ کہا کہ جی ان کو ایک ایمرجنسی کسی میٹنگ میں جانا پڑا ہے, ایون دو اس کے بعد اسپیکولیشن سٹارٹ ہوتی ہیں, اور عمران خان صاحب ٹویٹس کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایویں خامخواہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. مذاکرات کی یہ کہیں سے ہوائیں اڑتی ہیں بار بار کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں.
عامر صاحب یہ ایک پلان طریقے کے ساتھ یہ 4 نومبر تک اسلام آباد پہنچنا ہے، آہستہ آہستہ کچھوے کی چال کے ساتھ جو ہے اس لانگ مارچ کو آگے لے کے چلنا ہے. ڈو یو سی اے پلان بیہائنڈ دس؟ I think there is method to this madness. اس کی وجہ یہ ہے منصور صاحب کے ظاہر ہے کہ کہتے ہیں نا سڑکوں پہ جو ہے اگر معاملات طے ہونے لگیں تو پھر تو بات نہیں بنتی، وہ کوئی اچھا نہیں ہے پاکستان کی سیاست اور ریاست کے لیے، دونوں کے لیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے بڑا پس و پیش سے کام کیا لانگ مارچ کا اعلان کرنے میں، اور بار بار وہ اپنی ڈیڈ لائنز کو بڑھاتے رہے اور اس امید پہ بڑھاتے رہے کہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے. تو آخرکار اس نتیجے پہ پہنچے وہ اور ان کے ساتھی کہ ان مذاکرات نے ڈیلیور نہیں کیا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. اس پہ بھی جو انہوں نے ایک وقت رکھا ہے کہ 4 نومبر کو پہنچیں گے یا 4 کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً اگر پھر اس میں بھی کوئی بات چیت کا موقع نکل سکتا ہے یا نکلنا چاہیے تو وہ مہلت جو ہے وہ مل جائے، جو ہے اداروں کو مہلت مل جائے، حکومت کو مہلت مل جائے. اور میرے خیال میں یہ کوئی بری حکمت عملی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ موقع مل رہا ہے سب فریقوں کو کہ وہ سوچ بچار کرنے اس معاملے کے اندر. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب سوری کتھا کلامی کی معذرت، عامر صاحب کتھا کلامی کی معذرت، یہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ان کی حکمت عملی ہے کہ حکومت کو مہلت مل جائے، اداروں کو مہلت مل جائے. یہ اسی طرح ہی ہے ایکچولی وائس ورسا کہ انہیں ایکچولی مہلت مل جائے. میں نے کہا سب کو، پھر میں نے یہ بھی کہا کہ سب کو مہلت مل جائے، انہیں بھی مہلت مل جائے. کہ دیکھیں بات یہ ہوتی کہ آپ بالکل پیک کے اوپر، پیک پر آپ ایک دم نہیں لے کے جاتے. اور میرے خیال میں دیکھیں جو اس ملک کی صورتحال ہے اور اس وقت کیا ہوا ہے، ہماری سیاست ایک بند گلی میں پھنس گئی ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس سے نکلنا کیسے، کس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، ہمارا ایگزٹ پلان کیا ہے. مطلب ہے ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر لوگوں کا ایک جو ہے مطلب تقسیم ہماری اتنی بڑھ چکی ہے، پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے سیاسی، مطلب ہے ایک تو سیاسی جماعتوں میں، سیاستدانوں میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے عوام میں، گھروں میں. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو ریزالو تو ہونا ہے، اور ریزالو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق کی بات کلیتاً مان لی جائے. ریزالو اس طرح ہوگا کہ کوئی مڈل گراؤنڈ آنا چاہیے، جو ہم جیسے مطلب ناچیز کی جو رائے ہوتی ہے کہ کوئی میانہ روی کا راستہ اپنائیں کہ جہاں پر فیس سیونگ سب کو ہو جائے. میں ایک سوال رکھتا ہوں سر آپ تینوں کے سامنے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کے بڑے بڑے الیکشنز کور کیے ہیں. میں صرف کیونکہ میں آپ لوگوں کے تجربے سے سیکھنا چاہ رہا ہوں اور اسی بہانے ذرا لوگ بھی سیکھ لیں گے. آپ کو عمران خان صاحب اپنے سیاسی کریئر میں ایک سلجھے ہوئے اطمینان کے ساتھ فوکسڈ طریقے سے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر کے روپ میں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ وہ بیٹھیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کبھی اسمبلی کے اندر، چاہے الیکشن آپ کروا بھی لیں، آپ 2 مہینے کے بعد الیکشن کروا لیں، ول یو ایور ڈو دیٹ؟ مجھ سے پوچھ رہا منصور آپ؟ جی عامر صاحب جی نہیں، میرے خیال میں کیوں نہیں موقع مل. دیکھیں بات یہ ہوئی تھی کہ جب عمران خان 2018 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے، وہ پہلے دن سے جو ہے نا اینٹ جو تھی ٹیڑھی رکھ دی گئی. جو ان کو تقریر نہ کرنے کا دکھ ہے ان کو بہت عرصے تک رہا. میرے خیال میں وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے. تو اب اگر اتنے مطلب 4 برس کی حکومت کے بعد اور پھر ایک بار دوبارہ وہ پولیٹیکل ولڈرنس میں آ گئے ہیں، تو اب اگر ان کو موقع ملتا ہے تو عمران خان سے اگر آپ ویسے بات کریں، آپ نے کئی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کہ ایک جلسے کا عمران خان کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ میٹنگ میں عمران خان ہوتا ہے اس میں ایک اور اس کا رویہ ہوتا ہے، اور جب وہ لوگوں سے ذاتی طور پر ٹریک کر رہا ہوتا ہے تو ایک اور رویہ ہوتا ہے. اس میں بات وہ رسانیوں سے سنتے بھی ہیں، مطلب ہے کہتے بھی ہیں. تو اس کو بالکل جو بعض لوگ پورٹریٹ کرتے ہیں ان کے مخالفین کے جناب بالکل مطلب ہے کہ ون ٹریک مائنڈ ہے، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، جنون میں رہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. اور وہ میرے خیال میں مظہر اور ہماری جیسے کراچی میں بھی ملاقات ابھی پچھلے دنوں ہوئی تھی، ویسے بھی اگر آپ کو اسلام آباد میں بہت موقع ملا ہوگا، لاہور میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا کہ جناب وہ یہ کردار ادا نہ کر سکے. جی میں سن نہیں سکا کیا بڑا آپ کا جو مزے کا جملہ تھا. موقع ملا ہے ہمیں بھی کوئی زیادہ نہیں ملا، آپ سے کمی ملا ہوگا گنتی میں، لیکن وہ ہم نے ایک آدھ میں ہی مطلب ہے وہ چاول کی شیک. سر میں یہ سمجھتا ہوں، سر میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہر سیاسی رہنما کی چوائس ہوتی ہے، اس کی مرضی ہے وہ کس سے ملنا چاہتا نہیں ملنا چاہتا. اس میں کبھی بھی کوئی وہ نہیں آنا چاہیے کہ جی مینو کیوں نہیں ملیا. ہمیں پرواہ نہیں، کم از کم مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن افتخار صاحب یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے،
عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ جو ان کو تقریر نہیں کرنے دی. از دیٹ ایکچولی کہ جو بطور وزیر اعظم جب پہلی دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا, سوری وہ منتخب ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ جو پہلی تقریر اپنی وہ کرنا چاہ رہے تھے تو اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی روکا, اپوزیشن نے ہلڑ بازی وہاں پہ اتنی, وہ تو ہلڑ بازی تو کس کی تقریر, انہوں نے کہا وہ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ مجھے تقریر نہیں کرنے دی. یہی تو اس کی کنٹرڈکشن ہے جس کو میرا دوست عامر بہت سلیقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے 3 ہیں عمران خان, 3 عمران خان. آپ پالیٹکس میں 3 نہیں ہو سکتے. آپ کو پالیٹکس کرنی ہے تو ایک حیثیت سے کرنی ہے. تو سارے نہیں کرتے. نو, آئی ڈس ایگری ود اٹ. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں یار. اچھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. آئی ڈس ایگری ود یور پوائنٹ آف ویو کہ میرے ساتھ آپ کچھ آئیڈیل سچویشن نہ دیں, ریئلسٹک سچویشن, آئیڈیل سچویشن نہ دیں, ریئلسٹک سچویشن. نیم می اے پولیٹیشین ان پاکستان. کیا بات, نیم می اے پولیٹیشین میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کس پرائم منسٹر نے اس لیے ملک کو تباہی کے دھانے پہ پھینک دیا ہو کہ اس کی تقریر میں شور مچایا گیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. میں نے نہیں کیا, ادھر سے آئی. عامر صاحب نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہی ہیز دس تھنگ کہ جی مجھے نہیں کرنے دیا. میں نے ان سے سوال یہ تھا, میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بطور ایک سلجھے ہوئے آرام سے جس طرح ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اپوزیشن لیڈر بیٹھتا ہے, ڈو یو ایور سی عمران خان لائک دیٹ؟ کیوں ابھی کیوں نہیں بیٹھا؟ نہیں, ہی ہیز چینجڈ ا لاٹ, سیکھ چکے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے. اب کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہاں نہیں بیٹھتا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب از سیئنگ سمتھنگ. کیا کہہ رہے ہیں عامر صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں ایک دم ہم اس میں لوگوں بلیک اینڈ وائٹ میں لوگوں کو, انسانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو عمران خان کوئی بھی سیاستدان ہوتا ہے اس کے کئی روپ اور کئی انداز ہوتے ہیں, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی کئی انداز ہوا کرتے تھے. کہیں پہ وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ شخصیت ہوا کرتے تھے, کہیں پہ ان کا جاگیردانہ رویہ سمجھ میں آتا تھا, کہیں پہ بہت عوامی ہوا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں مطلب ہے اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے, اور اچھی مستند کتابوں میں پڑھا ہے, ہمیں دیکھنے کا تو اتنا موقع نہیں ملا تھا. کیوں؟ سوری عامر صاحب پلیز آپ بولیے. آپ کیا رہی ہیں یہ ان کی ذرا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر سیاستدان کا نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر سیاستدان کے مختلف جو ہوتے ہیں, میں کمپیئر اس طرح نہیں کر رہا. ظاہر بھٹو ایک الگ شخصیت تھے, عمران خان الگ شخصیت ہیں. بھٹو کے پیروکار کہتے ہیں بھٹو بہت بڑے تھے, عمران خان کے کہتے ہیں جی عمران خان ان سے بڑے. تو یہ ہمیں تقابل نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے ٹائم ان ایج میں تھے اور عمران خان اپنے ٹائم ان ایج میں ہے نا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ میں نہ رکھیں کہ جی فلاں شخص ایسے ہی ہے, نواز شریف صاحب جو ہیں صرف جو ہیں کہ بد ہیں, ان میں کوئی اچھا پہلو نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی اس کے اندر انسانی پہلو ہوگا, کوئی نہ کوئی اس کے اندر اچھی بات ہوگی. تو یہ نہیں ہوتا. اور جو آپ نے کہا نا کہ سلجھی ہوئی بات, وہ بات جو ہے بالکل ممکن ہے, اور ہمیں بالکل یہ رد نہیں کر دینا چاہیے کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ تو مطلب ہے بات سنتے ہی نہیں, بات کرتے ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے منصور صاحب. نہیں عامر صاحب, ایک امیج جو ڈسکس ہوتا ہے, عامر صاحب جو ایک امیج ڈسکس ہوتا ہے, میں مظہر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے جی بریک میں؟ ذرا اچھا ابھی ٹائم ہے. میں مظہر صاحب سے بلکہ اس پہ کامنٹ لے. مظہر صاحب, یہ ایک نوشن کہا جاتا ہے کہ یا تو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھیں گے یا پھر وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے, وہ آپ کو بیچ میں اور کہیں نہیں ملیں گے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے ہم عمران خان تو 2002 میں جب منتخب ہوئے تھے تو وہ اسمبلی میں آتے تھے, اسمبلی میں بیٹھتے تھے, تقریر بھی کی انہوں نے, تقریریں بھی کرتے تھے اسمبلی میں. کمال ہے. دیکھیے ہر سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بھٹو کے اندر ٹالرنس بہت کم تھی, بے نظیر میں کمال ٹالرنس تھی. محمد خان جنیجو بائی فار میری نقطہ نظر میں بہت ہی غیر معمولی وزیر اعظم رہے, کم ٹائم پہ رہے, لیکن ان کے اقدامات ایسے اقدامات ہیں جو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں ان کو. تو ہر نواز شریف صاحب کے, جس طرح بھی آپ نے خود کہا, نواز شریف صاحب کے بھی اچھے اور منفی پہلو موجود ہیں. ایک پنجاب کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ دوستی کی بات کی, جو کہ ایک زمانے میں بالکل ممکن نہیں تھا, اور اس کی بنیاد پہ وہ الیکشن بھی جیتے. لیکن جہاں ان پہ الزامات ہیں شدید کرپشن کے, وہ اپنی جگہ ہیں. آصف علی زرداری صاحب ایک بہت ڈفرینٹ قسم کے پولیٹیشین ہیں, ان پہ آپ الزامات لگائیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ان کے. لیکن انہوں نے اپنا 5 سال کا دور جو ہے وہ بہت پیسفلی انہوں نے 5 سال کا دور گزارا.
آپ نے میرے سے دیکھیے عمران خان جب مظہر صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. میں آپ اپنا جواب پلیز آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, مجھے ایکچولی بریک کا کہا جا رہا ہے. اور اس سارے یہ جو عامر ضیاء صاحب نے باتیں کی ہیں اور مظہر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, افتخار صاحب صرف اس سے ڈس ایگری نہیں ہوئے ان جوابات سے. مجھے ایکچولی یہ فیلنگ آ رہی ہے ہی از اریٹیٹڈ. ان سے جوابات یہ سنائی نہیں دیے گئے. کیوں یہ اتنے اریٹیٹڈ ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں. بیچ کی کوئی جگہ نہیں ہے, بیچ میں کوئی رول وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے. مظہر صاحب اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور افتخار صاحب بڑے اریٹیٹڈ تھے, اور میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بریک سے واپس آؤ اور میرے پاس ضرور آنا. میں آتا ہوں, لیکن پہلے میں مظہر صاحب کے پاس ان کو جواب ان کا کمپلیٹ میں سننا چاہ رہا ہوں. مظہر صاحب پلیز آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے. میرے نقطۂ نظر سے انہیں اگر آپ پرائم منسٹر ہیں اور اپوزیشن شور کر رہی ہے تو اپوزیشن تو یہ کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے 70 کی دہائی سے دیکھتے آ رہے ہیں, یہ تو ہوتا ہے. تو آپ کو اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ اسمبلی آنا چھوڑ دیں. یہ کوئی جواب نہیں تھا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے اسمبلی جانا چھوڑ دیا کہ جی وہاں ڈیبیٹنگ, یہی ساری الزامات لگتے رہتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. غلام اسحاق خان کے اوپر جو ہے وہ پورے وقت تقریر کرتے تھے لیکن پورے پارلیمنٹ شور مچا رہی ہوتی تھی, گو اسحاق گو, یہ ساری چیزیں, لیکن وہ تقریر کرتے تھے. ابھی عارف علوی صاحب نے پوری تقریر کی, شور مچتا رہا لیکن تقریر کر کے چلے گئے. تو یہ پارٹ آف دی پارلیمنٹری پریکٹس ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان کے اندر اتنا حوصلہ اور ٹالرنس ہونا چاہیے تھا کہ انہیں پوری اسمبلی کو جاتے روزانہ, اور یہ وہ بہت افیکٹو اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا اور ہے. یہ بتائیے, ہونا چاہیے تھا, یہ تو پھر آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا ہے اب ہے نہیں ہے. تو اسی لیے تو نہیں ہے نا وہ نہیں. اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جو کہ میرے نقطۂ نظر سے اتنا ہی غلط فیصلہ تھا جتنا غلط فیصلہ عدم اعتماد کی تحریک تھی. تو یہ نوشن تو پھر ٹھیک ہے نا, یعنی یہ جو نوشن ہے کہ جی یا سڑکیں یا وزیر اعظم ہاؤس, یہ پھر ٹھیک ہے, یہ آپ یہی سمجھتے ہیں؟ یہ جو تھا یہ ہمارے یہاں یہ رہا نا, جیسے زرداری صاحب سے کہ یا ایوان یا جیل, یہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا یہ چیزیں. لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے جب سے انہیں نکالا گیا, وہ ایک دن کے لیے وہ ملک سے باہر نہیں گئے. ہمارے یہاں نکلنے کے بعد جو ہے لوگ ایگزائل میں چلے جاتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں. تو جہاں ہر کسی لیڈر کے جہاں بہت سے پازیٹیوز ہوتے ہیں وہاں بہت سے نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے ہمیں چیزوں کو لینا چاہیے, نہ ہمیں کسی کو بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے, نہ بالکل اون کر لینا چاہیے اس کو. یہ ہمیں نظر آتا ہے وہ 50 سال سے وہ واحد پولیٹیشن ہے. افتخار صاحب سے بھی سر میں پوچھتا ہوں ذرا, افتخار صاحب آپ کیوں اتنے اریٹیٹڈ کیوں تھے؟ سر میں تو بالکل یہ صاف سمجھتا ہوں کہ ان کو فیس کرنا چاہیے تھا. اگر ان کو تقریر نہیں کرنے دی گی جس طرح مظہر آپ لوگ مجھے کیوں کہنے کرنا چاہیے تھا تو آئیڈیل ورڈ تو ہے سر. آئیڈیل ورڈ نہیں, کیا has he matured now? Not at all. اگر وہ میچور ہے, he should go back to the assembly. He should play the role of the leader of the opposition. He has been elected by the people for this purpose. کہ go and represent. جعلی میں مانتا ہی نہیں. یہ پھر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں بھائی جان؟ وہ نیا مینڈیٹ لوگوں کا مینڈیٹ. اچھا نیا مینڈیٹ لوگوں کا مینڈیٹ, مذاق اڑانے کے لیے حلف بھی نہیں لینا. اچھا وہ امپورٹ, اچھا یہ جو اسمبلی امپورٹڈ ہے, یہ اس کی جو نشستیں ان کی اپنی جماعت کے لوگ خالی کر رہے ہیں, وہ نشستیں خالی ہونے کے بعد یہ اسمبلی امپورٹڈ نہیں رہے گی نا, رہے گی نہیں. کیا بات ہوئی نا. یعنی کہ پھر مطلب ہے چوائس تو میری, کہ میری مرضی ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں, میری مرضی ہے اسمبلی میں نہ جاؤں, میری مرضی ہے میں سڑک پہ آؤں, میری مرضی ہے جو مرضی کروں. ایسا نہیں ہوتا پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں. ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے, ڈٹ کے اپوزیشن کرنی چاہیے, ورنہ یہ کب تک مارچ کر لیں گے؟ یہ نومبر ختم ہو جائے گا. بڑی پبلک وہ کہہ رہے جی بڑی پبلک آ جائے گی, آپ اسلام آباد میں دیکھیے گا لاکھوں کا سمندر ہوگا. میں کہتا ہوں یہ پورا سارا ملک آ جائے. اچھا ملک آ جائے, کانسٹیٹیوشن ول ریمین دیئر. ہاں اگر کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے باہر پھینکنے کا فیصلہ کہیں پر ہو گیا ہے اور کسی نے گارنٹی دی ہے, آئی اپوز دیم ان یور پروگرام اینڈ آئی ول اپوز دیم جب تک میں زندہ ہوں.
I will stand with the democracy, democratic institution and the parliament in democracy. اچھا مجھے ایک ویسی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایک سوال آپ سے, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب کا کمپیریزن ہوا تھا, آپ اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ Absolutely no comparison. اچھا میں سمجھا absolutely not No, کہنے لگے. absolutely no comparison between Mr. Bhutto اور عمران. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے ان لوگوں کو لایا جن کو لانے کا تصور نہیں تھا واپس. اچھا ایک شکست خوردہ ملک نے جو بارگین کی, اتنا زبردست بارگین کبھی کوئی کر نہیں سکے گا. کوئی تو آپس میں سملیرٹیز ہوں گی. کیا کون ہے بھٹو صاحب میں اور عمران خان صاحب میں کوئی Absolutely no. اچھا اس کی آخری کتاب ہی پڑھ لو. چلو جو کتاب اس نے لکھی ہے نا, اس کو کوئی 4 صفحے اس کے بھی کیوں لکھے ہوئے میں دکھا دے. اچھا یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ خود بھٹو صاحب کے بہت قریب سے. Yes, I was the founder member, one of the founder member of the party, and I am proud of it. اچھا Not only I, میری ساری جنریشن پراؤڈ ہے. ہم نے لوگوں کو سوچ دی, فکر دی, ون مین ون ووٹ دیا. آپ ہی کے جنریشن کے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اگلا مسیحا جو ہے وہ عمران خان. میں نے بھٹو کے لیے لفظ مسیحا استعمال کیا؟ نہیں وہ میں نے کیا, آپ کو نہیں کہہ رہا, میں نے کیا, میں آپ کا نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں میں نہیں کیا نا. ہاں He was a leader. اچھا He was a leader. عمران خان لیڈر نہیں ہے. میں بحث میں جانا نہیں چاہتا. جس کیوں بحث نہیں میں جانا چاہتے؟ میں نہیں مانتا نا اس کو بھائی, کہ عمران خان کو آپ لیڈر میں نہیں مانتا اس حوالے سے جس حوالے سے آپ تینوں مجھے کمپیریزن میں لانا چاہتے ہیں with بھٹو. بھٹو واز بھٹو and he will remain there as ذوالفقار علی بھٹو. عامر ضیاء صاحب آپ کا بڑا سر ایکسپیرینس ہے. is this comparison valid or not, یا غلط کمپیریزن ہوتا ہے سر, گائیڈ کریں. دیکھیے ایک بظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ ہر جو لیڈر ہوتا ہے سیاستدان اپنے ٹائم اور ایج میں ہوتا ہے, تو ایک تو فرق ہوتا ہے, لیکن عموماً دیکھا گیا کہ بہت سارے جو مورخین ہیں اور حتیٰ کہ جو ان کے سپورٹرز ہوں یا طالب علم ہوں وہ کمپیئر تو کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں میں کوئی مماثلت ہے, لیکن ایک بات جو ایک ہے کہ دونوں جو ہیں لارجر دین لائف کریکٹرز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی لارجر دین لائف پولیٹیشین تھے اور عمران خان بھی لارجر دین لائف پولیٹیشین ہے. جس طرح لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے دیوانے یا متوالے تھے, اسی طرح عمران خان کی پارٹی جو اس کا فین کلب ہے. عمران خان کی کوئی آرگنائز پارٹی نہیں ہے, وہ اس کو چاہنے والوں کی بھیڑ ہے جو اس کے گرد جمع ہے نا. اچھا جس طرح بھٹو جو تھے وہ پورے ملک میں کراچی تک خیبر ان کی فالوئنگ تھی, تو عمران خان کی بھی فالوئنگ آپ دیکھیں وہ لسانیت فرقہ واریت سے یا صوبائیت سے بڑھ کر ہے. کراچی تک خیبر آپ کو عمران خان کے فالوورز ملیں گے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی وفاق کی زنجیر ہے, تو آج عامر صاحب ایک سوال آ گیا سر. سر میں نا بڑی معذرت کے ساتھ مجھے آج فیل ہو رہا ہے کہ میں اتنے سینئر صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے نا, وہ کلاس میں وہ جو ایک بچہ ہوتا ہے نا جسے بار بار اس دن سوال آ رہے ہوتے ہیں کلاس میں, تو مجھے بالکل اپنے آپ وہ فیل ہو رہا ہے میں بار بار آپ لوگوں کو کاٹ بھی رہا ہوں. عامر صاحب یہ بھٹو صاحب کا جو سیاسی کریئر تھا اور ان کا جو ایک پبلک کے اندر ان کا جو ایک رائز آیا, وہ اس کو کمپیئر کریں عمران خان صاحب کے رائز کے ساتھ. اینڈ when I say rise that means post 2011 کا رائز, یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں, پوسٹ 2011 کا رائز, اور جو ان کو ایک غیبی مدد ملتی تھی, کیا اس کے تحت ان دونوں کے رائز کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا ایک تو آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں, مطلب ہے آپ ماشاءاللہ اپنے رائٹ کے اندر خود ایک استاد ہیں منصور صاحب, ایسی بات نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ظاہر بھٹو صاحب کی بھی جو سیاست کا آغاز ہوا تھا ایوب خان کے ساتھ ہوا تھا, مطلب فوج ان کی سیاسی نرسری ثابت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ مطلب ڈسینٹ کیا, ان سے علیحدگی اختیار کی, اور اس کے بعد ظاہر اپنے رائٹ کے اندر وہ ایک بہت بڑے سیاستدان بنے, انہوں نے بہت بڑی پارٹی بنائی اور اس کو ٹرانسفارم کیا اپنے ملک کو. تنقید اپنی جگہ, کمزوریاں ان میں بے تحاشا تھیں, ان کی غلطیاں بھی بہت زیادہ تھیں, ایسی بات نہیں ہے. عمران خان بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا اپنے بلبوتے پہ کیا تھا, اور اسی طرح ان کو ایک دم کوئی جیسے بھٹو کو ایک دم رائز ملا تھا, عمران کو نہیں ملا. عمران جو تھے وہ سیاسی کہتے ہیں نا ویرانیوں میں بہت عرصے تک, ولڈرنیس میں بہت عرصے تک گھومے. اس کے بعد پھر جب وہ استقامت سے کھڑے رہے تو پھر بعض اوقات زماں و مکان ساتھ آ جاتے ہیں. اس لیے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جو مستند سیاسی جماعتیں تھیں, لیڈرشپ تھی, انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو مایوس کیا, عوام کو مایوس کیا, اداروں کو مایوس کیا, تو لوگوں نے سمجھا کہ جی عمران خان کو بطور تیسرے متبادل کے لایا جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ عمران کی سپورٹ جو تھی, وہ جو ڈریمرز ہوتے ہیں مڈل کلاس کے, اربن ایریاز کے, کور اس کی جو ہے سپورٹ وہیں پر آ رہی ہے, ایجوکیٹڈ جو کلاس ہے. پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ جن کی طرف اشارہ کرنے کہ جی غیبی امداد بھی آ جاتی ہے اور باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, وہ تو یہاں کس سیاستدان کے ساتھ نہیں آئی. نواز شریف کی اگر آپ سیاسی ان کی زندگی کا اگر ہم سفر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو لاڈلے ہیں اگر پوری ہماری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے, تو نواز شریف ہیں.
ان کی پیدائش بھی ہوئی, ان کو اسی طرح ظلم بھی کیا گیا کہ نواز شریف ایکچولی تاریخ میں سب سے بڑے لاڈلے ہیں. سر اس کے اوپر بریک بنتی ہے سر اتنی بڑی جب دیکھیں پروگرام کے اندر جب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آئے نا تو پھر اس کو وائبل یہ ہوتا ہے کہ آپ وہیں پہ بریک لے لیں تاکہ لوگ جو ہے نا بعد میں ڈسکشن کو مزید سننا چاہتے ہیں. یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے بریک لینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور اس پہ مظہر صاحب بھی میرے خیال میں کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی سب سے بڑا لاڈلا رہا ہے تو وہ ایکچولی نواز شریف رہے ہیں. ذرا افتخار صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑے موقع کے اوپر میں نے بریک لی تھی تو اگر واپسی پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کا شکریہ. مظہر عباس صاحب, عامر ضیاء صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جناب کہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے لاڈلے اگر کوئی رہے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب رہے ہیں. یو ایگری ود دس؟ جی میرا خیال ہے. اس کی وجہ میں آپ کو سمپل سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب جم خانہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے, کرکٹ کٹ میں تھے کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو گورنر ہاؤس بلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا گورنر ہاؤس جا کے. تو انہوں نے کہا وہ گورنر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں میں ڈریس چینج کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بس جیسے ہیں ویسے ہی چلیں. اور وہ گورنر ہاؤس چلے گئے. جیلانی صاحب نے لان میں تھے, ٹہل رہے تھے. تو جیلانی صاحب سے انہوں نے جا کے ملوایا. جیلانی صاحب نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ویسے کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہنے لگے اتفاق فیکٹری میں میں جو ہے وہ فائنانس دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو فائنانس منسٹر بنا دیا جائے تو کیسا ہے؟ اب یہ باتیں مجھے ڈائریکٹلی ان صاحب نے بتائی ہیں جو میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں. تو میرے خیال میں ظاہر ہے ایک آدمی جس کو سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں تھا, کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن اس کو اور ان کے خاندان اور اس کے علاوہ جو ہوا تھا کہ بڑے میاں صاحب سے جب جنرل جیلانی نے اور انہوں نے جا کے کہا تھا. مظہر صاحب ویسی ازراہ مذاق ذرا لائٹر نوٹ پہ, تو یعنی یہ مجھے آج پتہ لگا کہ ایکچولی پاکستان کے 2 سابق وزراء اعظم جو ہیں کرکٹ کھیلتے کھیلتے سیاست میں آئے ہیں. وہ کیوں؟ اب ذوالفقار علی بھٹو بھی کرکٹ کھیلتے تھے. بھٹو صاحب بہت اچھے کھلاڑی تھے کرکٹ. اچھا نہیں لیکن ایکچولی کھیلتے کھیلتے آگے سیاست میں, میں یہ کہہ رہا ہوں کھیلتے. اب فرق دیکھیں, ابھی جب وہ بات ہو رہی تھی افتخار صاحب نے بھی بات کی, عامر ضیاء نے بھی بات کی. ہر دور کے اپنے وہ ہوتے ہیں. بھٹو صاحب جس وقت پرائم منسٹر بنے یا پریزیڈنٹ بنے تو ان کے پیچھے پورا ایک تجربہ تھا وزارتوں کا. ایک بہت ہی پاورفل جو ڈکٹیٹر تھے ان کے ساتھ کام کرتا تھا, اور ان کا جو پولیٹیکل آپ ان کا کیریئر دیکھیں آپ بھٹو کا, تو وہ جس ایج میں پالیٹکس میں آئے, اسکندر مرزا کے ساتھ جن کو لا کے ملوایا گیا تھا کہ ہی از اے بریلینٹ جو ہے بیرسٹر, اور اس سے لے کے ان کی پھانسی تک, یعنی جتنا عرصہ آپ سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہیں, سیاست میں کسی پوزیشن پہ, وہ پاکستان کی ہر امپورٹنٹ منسٹری لے کے سرو کر کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر وہ بن کر, اور وہ اقتدار سے بے دخل ہوئے تو انہوں نے کوئی این آر او سائن نہیں کیا. ان کے سامنے این آر او رکھا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹرکی بھیج سکتے ہیں, فلاں جگہ بھیج سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ایک میں. دیکھیے عمران خان 50 سال سے واحد پولیٹیشین ہیں جو 50 سال سے اسکرین پر ہیں. جب وہ پولیٹکس میں نہیں تھے تب بھی اسکرین پر تھے اور میڈیا کی زینت تھے اس وقت. ایز اے کرکٹر, ایز اے گلیمرس پرسن وہ میڈیا کی زینت رہے, اور اس کے بعد جب پولیٹکس میں آئے تو وہ پولیٹکس میں پولیٹکس میں سب سے زیادہ ویل نون فگر اس لحاظ سے بن گئے. تو وہ جب پولیٹکس میں آئے تو ہی واز ناٹ اے اسٹرینجر ٹو دا پیپل آف پاکستان. وہ ان کو جانتے تھے, ایز اے ہیرو جانتے تھے کہ ہمارے یہاں کیونکہ کرکٹ کا کریز ہے پاکستان. میں مظہر صاحب مجھے اب چونکہ ریپ اپ کرنا ہے, میں آخری اپنے منٹ کی طرف جا رہا ہوں. اب جو اگلا میں سوال کروں گا اس پہ کائنڈلی آپ لوگ صرف 10-15 سیکنڈ میں کائنڈلی جواب دیجیے گا. افتخار صاحب اسٹارٹنگ ود یو. اب کہہ دیا گیا ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کہہ دیا گیا ہے. ہم نے سابقہ تو یہ 2 لیڈروں کی باتیں کر لی نا, اب کہہ دیا گیا ہے
सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। किसका? उन्हीं का, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये मतलब सबसे लाडले रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा था। ऐसा ही होगा आइंदा, कभी भी ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई और इमरान खान या कोई और नवाज शरीफ अब इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आपकी राय? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई डोंट थिंक जो आना था आगे, और जो अब नहीं आएगा, जो लाए उनको भी सबक आ गया। अच्छा, अब बचाएं वो अपने अदारे को भी, और जो खेल ये कर रहा है उनके साथ, ये बहुत गहरी खेल कर रहा है। आमिर जियाद साहब, आपकी राय सर? The door is closed for good now? अच्छा, मैं जरा सा सुन नहीं सका था, मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका था मंसूर साहब। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट मेरा में कहा सवाल ये था कि अब कह दिया गया है सर, ये सवाल था, मेरा सवाल था सर कि अब सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मानते हैं the door is closed for good now? किसके लिए? मैं सॉरी, मेरा सिलसिला मुनक़ता हो गया था। किसका डोर क्लोज हो गया? सर, आइंदा पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ या इमरान खान को जिस तरह सपोर्टें मिलती थी, आइंदा तो किसी को नहीं मिलेंगी अब। यू एग्री विद दिस? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, नवाज शरीफ का किस्सा खत्म हो गया था जब मुशर्रफ साहब का कू हुआ था, लेकिन आप देखें दोबारा वापस आ गए। प्लीज जवाब दे तुम्हारी जी बिल्कुल मौका मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि हमारी तारीख रही है। वो एक अलग बिल्कुल बहस होगी, लेकिन मिल सकती है बिल्कुल। और जो भी खिलाड़ी, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम नहीं। बहुत शुक्रिया मजहर बादशाह साहब, इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस हफ्ते से इतना ही। अगले हफ्ते जब आपके सामने हाजिर होंगे तो शायद अगले हफ्ते तक जब हम आपके साथ दोबारा प्रोग्राम करेंगे, इमरान खान साहब शायद तब तक इस्लामाबाद पहुँच चुके हों। लेकिन ये पाकिस्तान है, पसे पर्दा क्या क्या कुछ हो जाता है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।